طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے دیے گئے پاسٹ لیکچرز پسند آئے ہوں گے۔ آپ کو اس مضمون کا، اس سبجیکٹ کا، اس علم کا کچھ نہ کچھ ضرور پتہ چلا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو روزمرہ کا سبجیکٹ ہے۔ اس کو دیکھنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ صرف تھوڑا سا غور، تھوڑی سی توجہ وہ چاہیے۔ جو آپ کے ارد گرد روزمرہ ہو رہا ہے وہ آپ کی لیب ہے، وہ آپ کی لیبورٹری ہے۔ اس لیب میں یہ چیزیں ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اور اس میں جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اس پہ وہ علم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی عادت ڈالیں گے تو یہ سبجیکٹ سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کا استعمال کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج کا لیکچر انٹرسٹ انالیسس پہ ہے۔ اس لیکچر کے حوالے سے شاید 3 لیکچرز ہوں گے، اور ان 3 لیکچرز میں آپ کو بتایا جائے گا کہ انڈیویجولز یا آرگنائزیشنز وہ اگر ایکٹ کرتی ہیں کسی ایک طریقے سے تو ان کے پیچھے کون سی موٹیویشنز ہیں، کون سی فورسز ہیں جو ان سے کام کراتی ہیں۔ لیکچر کا ریئل سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کوٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہوں جو آپ کو اس انٹرسٹ کے بارے میں ایک بڑا اسٹرانگ میسج دے گی۔ اسکرین پہ دیکھیے، دی شارٹیسٹ اینڈ بیسٹ وے ٹو میک یور فارچون از ٹو لیٹ پیپل سی کلیئرلی دیٹ از ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ ٹو پروموٹ یورس۔ یہ کوٹیشن پتہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ آپ کی کامیابی یا آپ کی فارچون بنانے میں سب سے زیادہ عمل دخل کس چیز کا ہے؟ کہ جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، جو لوگ آپ کے جونیئر سینئر، آپ کی فیملی کے ممبرز ہیں، فرینڈز ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن یا کام اس طریقے سے کیجئے کہ ان کو محسوس ہو کہ ان کے انٹرسٹ پورے ہو رہے ہیں، وائل ان کے انٹرسٹ پورے ہوتے ہوئے آپ کے انٹرسٹ بھی میٹ کیے جا رہے ہیں یا وہ بھی پورے ہو رہے ہیں۔ ان اے وے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن اس طریقے سے بننی چاہیے، آپ کو بنانی چاہیے کہ دوسرے لوگ جس طریقے سے ایکٹ کریں، جس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں یا کچھ کہیں، وہ ان اے وے آپ کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرے۔ یہ اس کوٹیشن کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن کو سمجھیں گے، لوگوں کے انٹرسٹ کو سمجھیں گے، اپنے انٹرسٹ کو سمجھیں گے، پھر ان انٹرسٹ کو پہچانتے ہوئے کوئی ایکشن اسٹریٹجی آپ بنائیں گے تو پھر آپ سکسیسفلی اپنے گولز کو اچیو کر سکیں گے۔ اس کوٹیشن کا یہ مطلب ہے۔ اینی وے، یہ انٹرسٹ کیا چیز ہے؟ انٹرسٹ انالیسس کس کو کہتے ہیں؟ The motivations that individuals have during a conflict, including positions کیا ہیں؟ demands, aspirations, underlying interests, principles, values and basic needs۔ جو ابھی میں نے ڈیفینیشن دی آپ کو، یہ انٹرسٹ کی ہے۔ یہ اس میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ کے ویلیوز بھی آپ کے انٹرسٹ ہیں، جس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں۔ آپ کے کوئی اصول، کوئی پرنسپلز، بعض اوقات کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا با اصول ہے، اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا۔ اس کا پرنسپل ہے کہ اس نے 5% پروفٹ کے ساتھ کام کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اسی پروفٹ پہ کام کرتا ہے۔ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ اس طرح کے پرنسپلز بعض اوقات لوگوں کے ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ایسپریشنز۔ ایک بندہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے چیلنج لیا تو اس چیلنج کو میں نے نبھا جانا ہے، اگر اس نے یس کر دیا تو اس کا مطلب اس نے کام کر دینا ہے۔ یہ بعض لوگوں کے اس طرح کے پرنسپلز ہوتے ہیں، اس طرح کی ان کی سوچ بلڈ ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انٹرسٹ ہیں۔
میں نے اگر چیلنج لے لیا دیٹ مینس آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ. پہلے میں چیلنج نہیں لیٹ سے لیتا. اگر میرے ایموشنز ہیں کوئی, وہ ایموشنز بیسک نیڈ کی طرح ہیں, وہ فورسز ہیں جو آپ کے اندر ہیں, یہ سارے کے سارے انٹرسٹ ہیں. میری ایسپریشن ہے کہ میں نے بہت ترقی کرنی ہے, میری ایسپریشن ہے کہ میں نے کلاس میں سب سے آگے رہنا ہے, میری ایسپریشن ہے میں نے آؤٹ پرفارم کرنا ہے سب کے ساتھ کلاس میں. تو یہ جو ساری اس طرح کی موٹیویشنز ہیں نا, ان کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں, اور یہ ویری کرتے ہیں فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اب اگر اسکرین پہ پھر لے کے جاؤں آپ کو اور وہاں دکھاؤں کہ انٹرسٹ انالیسس کیا چیز ہے. سسٹمیٹک ایکسپلوریشن آف اے کانفلکٹ پارٹیسپینٹس انٹرسٹ, یہ انٹرسٹ انالیسس ہے. یعنی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے انٹرسٹ کا سسٹمیٹک انالیسس. سب سے زیادہ زور یہاں پہ سسٹمیٹک پہ ہے. سسٹمیٹک انالیسس سے مراد کہ آپ ایک سسٹم, ایک میتھڈالوجی, ایک سائنٹیفک طریقے سے انٹرسٹ کو میپ کریں گے, سوشوگرام بنائیں گے, ڈایاگرام بنائیں گے, چارٹ بنائیں گے, سیکھیں گے کہ یہ بندہ, یہ آرگنائزیشن, یہ ملک, یہ اینٹی, یہ انڈیویجول, اس کے کیا انٹرسٹ ہیں. بعض لوگ ان کی ویلیوز میں یا ان کی سوچ میں منی از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بعض لوگ اپنے پرنسپل پہ سارا کچھ سیکریفائس کر جاتے ہیں, اپنی با اصولی پہ سارا کچھ کر جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو جاننا اور پہچاننا یہ ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں نا بعض اوقات انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, دوسرے کو غصہ دلاتے ہیں. جس کو غصہ آتا ہے اس غصے میں وہ الٹی سیدھی باتیں کر جاتا ہے, غصہ دلا کے اپنا کام کر جاتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے, دوسرے کے انٹرسٹ کو پہچاننا. اس طرح کی کنڈیشنز, سوچ کو جاننا پہچاننا, آپ اگر اکوپڈ ہیں ان سکلز کے ساتھ تو پھر آپ کو لوگ اس طرح سے یوز لیٹ سے نہیں کر سکیں. تو یہی سکلز اس کورس کے ذریعے آپ کو دی جا رہی ہیں کہ لوگوں کے انٹرسٹ ہیں, آپ کے بھی انٹرسٹ ہیں. آپ اپنے انٹرسٹ کو پہچانیں گے, دوسروں کے انٹرسٹ کو بھی پہچانیں گے, اور ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے, جو ڈائنامک ریلیشن شپ ہے, اس کو پہچانیں گے تو یو ول بی سکسیسفل آؤٹ آف اے ڈسپیوٹ لیٹس سے بٹوین یو اینڈ دی ادر ڈسپیوٹنٹ. جیسے میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی آئیڈینٹیفائی کیا, آپ کی روز کی کمیونیکیشن, آپ کی سیل, آپ کی کوئی بجلی کا بل جمع کرانے جانا ہے یا کوئی اور کام باہر جانا ہے, بینک سے پیسے نکلوانے ہیں, بینک میں پیسے جمع کرانے ہیں, ایون دروازہ کھولنا ہے, وہ بھی ایک کانفلکٹ کی ایک شکل ہے کہ کیسے کھولنا ہے, زور سے کھولنا ہے, آسان آرام سے کھولنا ہے, بند کرنا ہے تو زور سے بند کرنا ہے یا آرام سے جینٹلی بند کرنا ہے. یہ سارے کے سارے چھوٹے 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 کانفلکٹس ہیں اور ان کے اندر انٹرسٹ چھپے ہوئے ہیں. میرا انٹرسٹ ہے کہ میں دروازہ آہستہ سے بند کروں, دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. ایک ہے دروازہ چھوڑ دیا, زور سے لگا, آواز پیدا ہوئی, بہت سارے لوگ ڈسٹریکٹ ہوئے, اور وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے یا ڈسٹرب ہوئے یا ڈسٹریکٹ ہوئے. تو یہ ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی, اور وہ اس کی وجہ سے فردر کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے بدتمیز. یہ بدتمیز کہنا کانفلکٹ کو فردر ایگریویٹ کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے یو میں پک اپ اے فائٹ, اے کوارل ود اے کولیگ آف یور, اے فرینڈ آف یورس. تو یہ کانفلکٹ ایسی چیز ہے جس کا پیدا ہونا از این انسٹنٹینیس تھنگ, لیکن اس کی وجوہات کا پہچاننا, جیسے پچھلے لیکچرز میں بھی بات ہوئی, اب ذرا تھوڑا سا فوکس ہو رہا ہے انٹرسٹ پہ. پہلے تھی سورسز آف کانفلکٹ, اب انٹرسٹ پہ فوکس ہے. انٹرسٹ کیا چیز ہوتے ہیں, کون سے موٹیویٹرز ہیں جو ایکٹ آؤٹ کرواتے ہیں انڈیویجول سے, ان کی بات ہو رہی ہے. اور ان پہ ایز آئی سیڈ بفور کہ 3 لیکچرز ہوں گے سو دیٹ وی ریئلی انڈرسٹینڈ واٹ موٹیویٹس پیپل ٹو سے, ٹو ڈو, ٹو ایکٹ ان ڈفرنٹ فیشنس. تو اس کی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی سسٹمیٹک انالیسس کر رہے ہیں. سسٹمیٹک انالیسس کا مطلب یہ ہے
کہ ہماری اپروچ سائنٹیفک ہے, ہماری اپروچ ایک ایسے سسٹم میں ہے جس میں عام طور پہ یہ چیزیں آپ کو ویلڈ نظر آئیں گی. جس ماحول میں ہم کام کرتے ہیں, جس کنٹرولڈ ماحول میں ہم جا رہے ہیں, اس میں یہ چیزیں آپ کو موسٹ آف دا ٹائم ویلڈ نظر آئیں گی. Briefly stated, interest analysis is the development of an accurate and complete understanding of each conflict, participants' positions, aspirations, interests, needs and values in relation to the interpersonal conflict. یعنی دوسروں کے ساتھ جو انٹرپرسنل کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کی پوزیشنز, آپ کے انٹرسٹ, آپ کی ایسپریشنز, آپ کی نیڈز, آپ کی ویلیوز کیسے انفلوئنس کر رہی ہیں, کیسے انٹریکٹ کر رہی ہیں. یہ انٹرسٹ جو ہے نا, ان کو ونس اگین پہچاننا, ان کا سسٹمیٹک سائنٹیفک انالیسس کرنا, یہ آپ کو بہت آسانی دے گا اپنے کام کرنے کے لیے, اپنی جو بھی لائف کے کمپوننٹس ہیں, کام ہے یا گھریلو لائف ہے یا کوئی پبلک لائف ہے, اس میں آگے چلنے کے لیے آپ کو آسانی پیدا کرے گا. ایک دفعہ پھر اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں. انٹرسٹ انالیسس انکلوڈ این ایکسپلینیشن آف آل دی انڈرلائنگ انٹرسٹ, نیڈس اینڈ ویلیوز آف ایچ کانفلکٹ participant as well as an exploration of how all of them link together and are organized. Now اس کو اگر تھوڑا فردر ایکسپلین کروں, یہ بیسکلی اوور لیپ ہے جو میں نے پہلے کہا. اس کا مین مطلب یہ ہے کہ ایک کانفلکٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ جو پارٹیسپینٹس اس کانفلکٹ میں انوالو ہیں, اس ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں, لیٹس سے سیل کی ٹرانزیکشن ہے, اس میں مختلف لوگ انوالو ہیں. جیسے وہ ایس بی کارپوریشن کی ایگزامپل بھی آپ کی کتاب میں بھی دی ہے, میں نے بھی اس کا ذکر کیا پچھلے کسی لیکچر میں. تو اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ سارے اگر ان کے انٹرسٹ کو اینالائز کر لیں گے, جس میں دو ڈسپیوٹنٹس بھی ہیں, نیگوشیٹرز بھی ہیں, کوئی کنسٹیچوئنٹس بھی ہیں, ایجنٹس بھی ہیں, ایڈوکیٹس بھی ہیں, یہ سارے کے سارے ان کے انٹرسٹ اگر دیکھ لیں گے اور ان کو ڈائیگرام بنا لیں گے, ان کو پہچان لیں گے, اس کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس کو پہچان لیں گے, تو پھر آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور ایک بڑی چیز پتہ کیا ہوگی, جس کا میں ذکر تفصیل سے بعد میں کروں گا, آپ کے اندر ایک خاص فلیکسیبلٹی آئے گی. بھئی آپ کا انٹرسٹ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو دوسری پارٹیاں اس ڈسپیوٹ میں انوالو ہیں ان کے بھی تو انٹرسٹ ہیں, انہوں نے بھی تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے, وہ بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے منور کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اگنور کر جائیں گے, فرض کیا دوسروں کے انٹرسٹ اگنور کر جائیں گے, تو پھر آپ کی ریئلسٹک سٹینس نہیں ہوگا. جب آپ کا ریئلسٹک سٹینس نہیں ہوگا تو پھر آپ اس نیگوشیشن سے, اس پروسیس سے, اس کانفلکٹ سے سکسیسفلی نہیں نکل سکیں گے. An effective interest analysis can mean the difference between grudging settlement and real satisfaction. یہ دو چیزوں میں فرق ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک کانفلکٹ ہے جس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے. ریزالو کرنے کی دو اسٹریٹجیز ہیں. ون, مے بی آپ سمجھ لیجئے کہ پاورفل ہیں, پاور ریلیشنز آپ کے اس طرح کے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت زیادہ ہے انٹرپرسنل ریلیشن میں, آپ کی اتھارٹی کی وجہ سے, آپ کی پوزیشن کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے آپ کے پاس پاور زیادہ ہے. جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہے نا, تو جو ڈسپیوٹ آپ دونوں کے درمیان یا دو آرگنائزیشن کے درمیان پیدا ہوا, وہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا تو آپ کے پاس پاور زیادہ ہونے کے ناطے آپ نے اس کو سیٹل کروا لیا. وہ ہے, لیکن اس میں گرج رہے گا, ریونج یا اوینج یا غصہ یا اینگر, وہ جو کمزور پارٹی ہے نا اس کے ذہن میں ضرور رہے گا, کیونکہ آپ کے پاس پاور تھی. یو انفلکٹڈ دیٹ ججمنٹ بائی تھرو یور پاور آن بوتھ آف یو. تو جو کمزور پارٹی ہے نا, وہ اس کے ذہن میں ایک گرج ضرور رہے گا. ریئل سیٹسفیکٹری سیٹلمنٹ نہیں ہوگی, بلکہ گرجنگ سیٹلمنٹ ہوگی. کیا
گریجنگ سیٹلمنٹ ٹھیک ہے, اسی لیے اس کورس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں کہ اس میں ADR کی بات کر رہے ہیں, آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں, کورٹ, لٹیگیشن, ایڈجوڈیکیشن, آربیٹریشن کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ اس میں جو اسٹرانگ پارٹی ہے یوزلی دیٹ پارٹی ونس اینڈ دی کمزور پارٹی ایکچولی لوزز, اور وہ جو لوز کرتی ہے وہ پھر مطمئن تو نہیں ہوتی, اس کے اندر کچھ نہ کچھ گرج رہتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی فورس رہتی ہے جس کو جب کبھی موقع ملے گا وہ اوینج یا ریونج لینے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے یہ کانفلکٹ ریزالو کرنا تھرو پاور اٹ کین بی ڈسسیٹسفیکٹری. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کے اس آسپیکٹ کو بھی دیکھیں which actually gives satisfaction to all the disputants, not just one disputant. جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ اسٹریٹجی اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کے انٹرسٹ پروموٹ ہوں تھرو دی ایکشنز آف ادرس. یہ ایک خوبصورت اسٹریٹجی ہے. یہ کب آپ بنا سکتے ہیں؟ when you know your interest and also the interest of the other party. پھر آپ ایسی ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے دوسرے لوگ بھی آپ کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پہ دیکھیے, انٹرسٹ موٹیویٹ پیپل. انٹرسٹ آر سائلنٹ موورس behind the positions people take. Your position is something you have decided upon your interests. آپ کی پوزیشن جو ہے نا, بارگیننگ میں آپ پوزیشن لیتے ہیں نا, پوزیشن کیا چیز ہے؟ ڈیمانڈ. آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے. لیٹس سے ایس بی کارپوریشن وہ کہتے ہیں جی کہ پر چپ وی ول چارج $25. یہ جو پوزیشن لینا ہے نا, یہ مینی ٹائمس it is not a very useful strategy. فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے. پوزیشنز لے کے پھر فیس سیونگ کے پرابلم آ جاتے ہیں, جس کو لاس آف فیس ہے, وہ پھر مسائل آتے ہیں, پھر کئی اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں. انٹرسٹ کا انالیسس بہت ضروری ہے. ان انٹرسٹ کا لنک, ان انٹرسٹ کا آپس میں لنک, ان انٹرسٹ کی آپس میں ڈائنامزم, کیسے ایک کا انٹرسٹ دوسرے پہ انفلوئنس کرتا ہے, دوسرے کا تیسرے پہ, تیسرے کا پہلے پہ. یہ جو کمپلیکس اور ڈائنامک قسم کا لنک ہے امانگ پارٹیز ٹو اے ڈسپیوٹ, ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا آپس میں جو ڈائنامک لنک ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اگر اس ڈائنامک لنک کو آپ سمجھتے ہیں تو پھر یہ انٹرپرسنل کانفلکٹ یہ کوئی ریزالو کرنا مشکل نہیں رہتا, بلکہ پھر بہت سارا کانفلکٹ تو ویسے ہی اوائڈ ہو جاتا ہے اگر آپ پوزیشن لینے سے پہلے سسٹمیٹک انالیسس کر لیں. پوزیشن لینے سے مراد یہ ہے کہ what do you want out of conflict. وہ جو what do you want out of conflict ہے نا, جس کو میں نے ڈیمانڈ کا لفظ بھی بولا, یا اس کانفلکٹیو سچویشن سے الٹیمیٹلی چاہتے کیا ہیں. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا کہ کانفلکٹ کا مطلب لڑائی جھگڑا صرف نہیں ہے. کانفلکٹ کا مطلب انٹرسٹ کا کلیش بھی ہے. کانفلکٹ کا مطلب ایک سیل بھی ہے. کانفلکٹ کا مطلب نیگوشیشن میں کیا رزلٹ نکلنا ہے. یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں آج کل کتنی نیگوشیشنز, کتنا کچھ ہو رہا ہے. یہ سارے کا سارا اس کو ایک پرسپیکٹو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, وہ پرسپیکٹو ہے کانفلکٹ کا, جس کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو کانفلکٹ ذہن میں یہ مت رہنے دیجئے کہ کانفلکٹ نام ہے لڑائی جھگڑے کا, کولسم بیہیویئر کا, یا وار کا, یا اور طرح کا لڑائی جھگڑے والا بیہیویئر نہیں. یہ بیسیکلی روز مرہ کی نیگوشیشنز, روز مرہ کے بیہیویئرل, ان کو ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھا جا رہا ہے. وہ پرسپیکٹو ہے کانفلکٹ کا پرسپیکٹو. تو اس کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر سے وہ فورسز جو اس کنفلکٹیو سچویشن کو
ریئل کانفلکٹ میں بدل دیتی ہیں which becomes injurious to the disputants. ہم اس پاسبلٹی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ ایٹ ٹائمس چھوٹی چھوٹی چیزیں اینگر, انڈیو پوزیشن, انڈیو انسسٹنس, انڈیو پریشر, انڈیو sticking to a particular principle, undue sticking to a particular value, یہ کیسے مسائل پیدا کر سکتی ہے اور ان کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ ساری کہانی ہے جس کے اوپر یہ لیکچر پلس couple of other lessons will be based to make you understand how the world is moving, how people are acting, how individuals are acting, how entities are acting, how organizations are acting, or how even countries are acting together with other countries and in the international system. When you are involved in an interpersonal conflict, your thought processes are often clouded or diverted by strong emotions and stress and interests. Interpersonal conflict ہے نا, آپ کا thought process سارا کا سارا it is often pressured, clouded, diverted by strong emotions of yours. میں بھی اپنے پورے ایموشنز کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک میری بات پہنچے. یہ بھی ان اے وے کانفلکٹ ہے میرے اور آپ کے درمیان. میرا یہ کانفلکٹ کیا ہے کہ آئی شوڈ ڈو مائی جاب ویل, واٹ آئی وانٹ ٹو سے یہ آپ تک پہنچ جائے. میں اس میں ایموشنز, باڈی لینگویج, یہ ساری چیزیں یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ تک میری بات ان میننگس کے ساتھ پہنچے جو میں چاہتا ہوں. تو یہ ان اے وے اٹس اے کانفلکٹ بٹوین می اسٹینڈنگ ہیئر اینڈ آئی ڈونٹ سی یو ہیئر, یو آر سٹنگ ان یور ہومس پریزنٹلی. آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کوشش کر رہا ہوں. یہ میرے اور آپ کے درمیان ان اے وے ایک کنفلکٹیو سچویشن ہے. میں اس سچویشن کو اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس طریقے سے کمیونیکیٹ کروں, اس طریقے سے اپنی باڈی لینگویج یوز کروں, اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کا, فیشل ایکسپریشنز کا, لفظوں کا, لینگویج کا استعمال کروں کہ آپ تک میری باتیں انہی میننگز کے ساتھ پہنچے جن میننگز کے ساتھ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک کنفلکٹیو سچویشن لی جا سکتی ہے. تو پھر اگر اسکرین پہ دیکھو, پیپل کاٹ اپ ان اے کانفلکٹ آفٹن فوکس آن دا لائنز دے ہیو ڈران ان دا سینڈ. وہ کیا چیز ہے؟ دیئر پوزیشنز, کہ جی میں نے کیا نکالنا کیا اس چیز سے. اینڈ آن بیٹنگ دی ادر ڈسپیوٹنٹ, دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں رادر دین آن گیٹنگ واٹ از بیسٹ فار دیم, ناٹ بیسٹ فار یو بٹ بیسٹ فار بوتھ. میں یہاں پہ جتنا اچھا کام کرنے کی کوشش کروں, جتنا اچھا بولوں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے, اگر آپ تک وہ بات جن میننگز میں پہنچانا چاہتا ہوں نہ پہنچے, تو یہ کانفلکٹ تو بڑھے گا, یہ کانفلکٹ کم تو نہیں ہوگا میرے اور آپ کے درمیان پھنس گیا. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ از کریٹیکل فار ریزالونگ دی کانفلکٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی وائٹیلٹی آف دی انٹرسٹ. اینالائزنگ یور انٹرسٹ shows you to develop flexibility in your bargaining position so that you can find better ways of attaining an agreement. آپ کے انٹرسٹ کا انالیسس جو ہے نا, یہ آپ کے اندر ایک خاص فلیکسیبلٹی پیدا کرتا ہے, اور فلیکسیبلٹی اپنی جگہ بہت بڑا ٹول ہے انٹرپرسنل ریلیشنز میں, انٹرپرسنل کانفلکٹ میں. اگر آپ فلیکسیبل ہیں, بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. ریجیڈیٹی بہت دفعہ نقصان پہنچاتی ہے. فلیکسیبلٹی کے بھی نقصان ہیں, لیکن فلیکسیبلٹی از یوزلی گڈ تھنگ ٹو ہیو. اٹس اے گڈ ایٹریبیوٹ, اٹ از اے گڈ پرسنل ایٹریبیوٹ. سیکنڈ پہ دیکھیے, ان موسٹ نیگوشیٹڈ اگریمنٹس دا ڈیول از ان دی ڈیٹیلز. فیلنگ ٹو میک effective arrangements for delivery, payment and so forth can make the difference between a good sale and a very bad one. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی فلیکسیبلٹی اپنی جگہ, نیگوشیٹڈ ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں نا, ان میں ڈیٹیل میں گڑبڑ ہوتی ہے. اگر ڈیٹیل دیکھ لی جائے تو جیسے ہوتا ہے نا, ڈیول از ان دا ڈیٹیل, تو وہ چیز جو ہے نا, وہ میرے خیال میں
اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پوزیشن لینے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ پوزیشن آپ کو کہیں یہیں پہ روک نہ دے، نیگوشیشن کے پروسیس کو روک نہ دے. تو اگر آپ نیگوشیشن کے پروسیس سے کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور اپنی ایگریمنٹ یا سیل یا نیگوشیشن کو کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پوزیشن لینے سے پہلے سوچ لیجئے ہاؤ کوڈ یو ہیلپ both the parties by having flexible relationships, and ultimately you can make your objectives met through putting some details in the agreement. یہ چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ انالیسس بہت ضروری ہے انٹرسٹ کا، اور انٹرسٹ بھی صرف آپ کے نہیں، آپ کی ٹیم کے نہیں، آپ ایز اے انڈیویجول نہیں، آپ صرف اپنی آرگنائزیشن کے انٹرسٹ نہیں. اگر آپ صرف اپنی آرگنائزیشن یا اپنے انٹرسٹ کو ہی اینالائز کر کے چلے جائیں گے اینڈ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی انٹرسٹ آف دی ڈسپیوٹنٹ اور دی ادر پارٹیز involved in that conflict, تو پھر بھی آپ کمزور رہیں گے، پھر بھی آپ کو مسائل رہیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو بھی پہچانیں، اپنے ٹیم کے انٹرسٹ کو پہچانیں، اپنی آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو پہچانیں، اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پہچانیں. if you are interacting with the world, with international system, تو ان کو پہچانیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک خاص چیز پیدا ہوگی، فلیکسیبلٹی. میں ابھی ایک سلائیڈ اور دکھاتا ہوں آپ کو، اور اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں نوئنگ یور اون ٹیمز انٹرسٹ. اٹ گیوز اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف یور گولس. آپ کو اپنے گولس کے بارے میں یہ بہت انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے گولس کیا ہیں، یعنی کلیریفائی کرتا ہے آپ کا انٹرسٹ انالیسز آپ کی اپنی کمپنی کے بارے میں، آپ کی اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں، آپ کے اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کے بارے میں، یا آپ کی ٹیم میں جو لوگ ہیں ان کے اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کیا ہیں، کیا ان کا کوئی کانفلکٹ کسی جو دوسرا ڈسپیوٹنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی انڈیویجول کانفلکٹ تو نہیں ہے. یہ جو سارا انٹرسٹ کا انالیسز ہے یہ آپ کو کلیئرر انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے اباؤٹ دی گولز آف یور کمپنی، یور آرگنائزیشن، یور کنٹری، یور سیلف. اور پھر جب آپ کو کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے ان گولز کے بارے میں جو آپ کے ہیں یا آپ کی کمپنی کے ہیں یا آپ کی آرگنائزیشن کے ہیں یا آپ کے ملک کے ہیں، دین یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ریزالو دوز کانفلکٹ اینڈ ہاؤ دوز انٹرسٹ آف یورز ول بی میٹ ان دیٹ نیگوشیشن اور ایلس ویئر. لیٹس سے اس ملک کے انٹرسٹ ہے، کیا آپ کے انٹرسٹ ویسٹ کے ساتھ انٹریکشن رکھ کے، ان کے ساتھ ٹریڈ کے لنکس رکھ کے، ان کے ساتھ پولیٹیکل لنکس رکھ کے زیادہ سرو ہوتے ہیں، یا ان دا ریجن، ان دی نیبرنگ کنٹریز، چائنا، رشیا، انڈیا، افغانستان، ایران، کیا ان کے ساتھ مل کے آپ کے انٹرسٹ زیادہ بہتر سرو ہوتے ہیں یا far off western world? You have to decide. You have to analyze the interests of this country, for example, and then you can decide which way to go. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کے اندر ایک جو اگلا پوائنٹ گرین پہ لکھا ہے، فلیکسیبلٹی. It actually helps you to develop flexibility in bargaining so that a good settlement becomes more practical and attainable. کیونکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے اچھا یہ انٹرسٹ ہمارے ہیں، یہ انٹرسٹ ان کے ہیں، یہ انٹرسٹ ہمارے اس طریقے سے پورے ہوتے ہیں، یہ انٹرسٹ ان کے پورے ہوتے ہیں. تو یہ انالیسز کرنا ہے. یہ مائکرو لیول پہ بھی، فیملی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آرگنائزیشن کے اندر، اسکول کالج کے اندر، کلاس کے اندر، کہ کس طریقے سے آپ اپنے انٹرسٹ کو اینالائز کر کے اپنے انٹرسٹ کو پورا کرتے. مثال کے طور پہ کلاس کی سچویشن، کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر لیکچر دیتا ہے، اسائنمنٹس دیتا ہے، آپ کے پاس ایک
خاص ٹائم ہے, اس ٹائم میں آپ نے کام کرنا ہے. کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس ٹائم سے, کتنی وہ سچویشن آپ کے لیے رائپ ہے ٹو یوز دیٹ اپرچونٹی. اس اسائنمنٹ میں کتنا آپ کام کرتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ بہت خوبصورت کام کرتا ہے, اس کو موقع ملتا ہے, وہ ہارڈ ورک کرتا ہے, ہارڈ ورک کرتا ہے تو اس کی اسائنمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے, اور وہ اچھی اسائنمنٹ نیکسٹ ویک کسی اخبار کو بھیج دیتا ہے, وہ اخبار میں چھپ جاتی ہے. اخبار میں چھپتی ہے تو اس کو ایک لحاظ سے تھوڑا سا ایج ملتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو جاب مل جاتی ہے. اس کی وجہ سے جب اس کو جاب ملتی ہے تو اس کے اندر اور کانفیڈنس آتا ہے, اور کانفیڈنس آتا ہے, ہی اپلائز فار ایڈمیشن ٹو اے پی ایچ ڈی پروگرام, اس کو باہر داخلہ مل جاتا ہے. اب یہ میں نے سچا واقعہ آپ کو سنایا. بات یہ ہے کہ کیا آپ اس موقع سے, اس کنفلکٹیو سچویشن میں آپ نے کیسے ایکٹ آؤٹ کیا, کیا ڈیسائیڈ کیا, اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا. اٹ آل ڈیپینڈز اپان یو. ہاؤ ڈو یو ریئلی یوز یور پریزنٹ ٹو بلڈ یور فیوچر. یور فیوچر لائز ان یور پریزنٹ. I emphasize your future lies in your present. اپنے پریزنٹ کو یوز کریں اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے. یہ بچے کی جو میں نے مثال دی, یہ 1-2 سال پرانی مثال ہے جس میں اس بچے نے محنت کی اور اس سچویشن سے کمپٹیشن میں, کلاس میں پریزنٹیشن ہے, ورکس ہارڈ. اس ہارڈ ورک کے ریزلٹ میں اس کو کلاس میں بھی انکریجمنٹ ہوئی, پھر وہ جیسے میں نے بتایا اس کو جو بھی انکریجمنٹ نیوز پیپر سے بھی مل گئی, اس کو پھر کوئی جاب بھی مل گئی, اینڈ الٹیمیٹلی ہی وینٹ ٹو UK فار ہز PhD ڈگری. نو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ کانفلکٹ, کمپٹیشن, یہ آپ کو بنا سکتا ہے if you want to use it to your benefit. اور یہ تب ہو سکتا ہے if you can understand your interest in the given situation. پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے you can better use the opportunity. اسکرین پہ پھر لے کے جاتا ہوں. جو پوزیشنل بارگیننگ ہے یہ یوزلی اوائڈ کرنی چاہیے, یہ بہت یوزفل نہیں ہے, کیونکہ پھر میں نے جیسے پہلے ذکر کیا نا, جب آپ نے ایک ڈیمانڈ کر لی, ایک پوزیشن اپنی بنا لی, آپ نے ایک کہہ دیا کہ یہ چیز ہوگی تو میں یہ کروں گا, تو ایٹ ٹائمز وہ جو آپ نے ڈیمانڈ کر دی, وہ ڈیمانڈ دوسری پارٹی ہو سکتا ہے نہ پوری کر سکے. اگر میں ایس بی کارپوریشن کی پھر اگزامپل دوں آپ کو, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیمانڈ کر دیا اس کارپوریشن کہ جی ہم $25 اے پیس آپ کو دیں گے, لیٹس اے چپ, اور اگر اسی بات پہ آپ اڑ گئے, رکے رہے, تو ہو سکتا ہے وہ سیل نہ ہو. حالانکہ یہ پاسبل تھا کہ جو خریدنے والی کمپنی ہے بی, وہ شاید ان کی ریکوائرمنٹ سلو ہو, اور آج آپ سمجھتے ہیں $25 مانگ رہے ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ $25 زیادہ مانگیں گے تو یہ شاید کمپنی جلدی آرڈر نہیں دے گی کیونکہ یو آر ناٹ ریڈی. وہ اس طرح کی سچویشن سمجھ کے آپ اگر نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاسبلی یو ول بی لاکڈ ان دی سچویشن. یہ لفظ آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی یوز ہوا ہے. تو رادر دین لاکنگ اپ ان دی سچویشن اینڈ گیٹنگ آؤٹ انسکسیسفلی, تو بہتر یہ ہے کہ یہ پوزیشنل بارگیننگ ٹیکٹک یوز نہ کریں, بلکہ ریمین فلیکسیبل. جب آپ فلیکسیبل رہیں گے پھر شاید جیسے وہ پہلے تھا نا, ڈیول از ان ڈیٹیل, وہ پھر شاید ڈیٹیل کے اندر جا کے آپ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں نیگوشیشن کے, سیل کے, وہ آپ حاصل کر سکیں گے. تو پوزیشنل بارگیننگ از یوزلی ناٹ ویری گڈ. دیر کوڈ بی سرٹن اوکیزنس جہاں پہ لیٹس سے کہ دوسرا بندہ کوئی کورٹ میں کیس ہے اور وہ اس کو کسی بارگیننگ ٹیبل پہ لے کے آنا ہے, تو آپ شاید کوئی پوزیشن لیتے ہیں اور ان اے وے اٹ بیکمز اے سارٹ آف اے تھریٹننگ سچویشن اینڈ دا پرسن
comes to a bargaining table or something. تو اس طرح کی سچویشن میں 2-3 سچویشن ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو بارگیننگ پوزیشن یا ڈیمانڈ کلیئر ڈیمانڈ کرنی چاہیے, ورنہ یوزلی کلیئر بات نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی آپ اپنے بزنس ٹرانزیکشنز دیکھیں نا, تو یوزلی لوگ اگر پوچھیں نا جی یہ اس کی قیمت کتنی ہے جی, تو یہ نہیں کہتے 17 روپے, کہتے ہیں 17-18 روپے ہو. یہ آپ کیا کر سکیں گے, وہ ویگ سا جواب دیتے ہیں. وہ ویگ سا جواب اس لیے دیتے ہیں کہ اٹ ایکچولی ریفلیکٹس فلیکسیبلٹی آن دی پارٹ آف دی پرسن ہو از ڈیمانڈنگ. تو اس طرح کے مسائل, اس طرح کی چیزیں بیسکلی آپ کو بتاتی یہ ہیں کہ یو ریمین فلیکسیبل. جب کوئی بندہ تھوڑی سی ویگنس بات کرتا ہے نا, ویگ پرائس مانگتا ہے یا ویگ ڈیمانڈ کرتا ہے, تو اس کا مطلب دا پرسن از فلیکسیبل. ایک اور بات کہوں, جو پوزیشنل بارگیننگ ہے نا, اٹ ایکچولی کریٹس اینیمیز, اینیموسٹیز. یہ دشمنی پیدا کرتا ہے, اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کیجیے. ناؤ آئی ٹیک یو ٹو دا اسکرین اینڈ آئی ول شیئر واٹ آر دی نیگیٹو کنسیکوینسز آف پوزیشنل بارگیننگ. اٹ از ڈینجرس بیکاز you could be locked into a position psychologically regardless of whether a better option is available. اگر آپ لاک ان ہو جاتے ہیں اور آپ نکل نہیں پاتے تو بات آگے نہیں چلے گی اور بعد میں آپ پچھتاتے بھی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہمارے معاشرے میں ہے, وہ کہتے ہیں جی پنجابی میں ایک مثال ہے, بیچ کے پچھتاؤ رکھ کے نہ پچھتاؤ. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو مینوفیکچرنگ کے یا سیل کے بزنس میں ہیں یا کاروبار میں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ چیز کو بیچ دو, پھر بے شک ریگریٹ کر لو کہ اچھا یار زیادہ قیمت مل جاتی اگر اس چیز کو تھوڑے دن اور رکھ لیتے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چیز آپ کے پاس پڑی رہے. تو یہ چیز اس طرح کی ہے کہ ڈونٹ بی لاکڈ انٹو اے پوزیشن. فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کسی نے 10 روپے آپ نے مانگے تھے, چلیے 9 روپے میں بک گئی, ویل انف. کل کو اس کی قیمت 11 روپے ہو جائے, دیٹ از فائن, آپ نے بھی تو کچھ ارن کیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے جو کہ یو ڈونٹ لاک انٹو اے پوزیشن دیٹ may actually be hurting you in the long run. It's a danger of becoming blind to important issues unrelated to your position. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب بارگیننگ پوزیشن لیتے ہیں, آپ جب کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں یا کوئی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, کوئی اپنا سٹانس لے لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ sometimes you get blinded to other options, other positions جو شاید آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ $25 پہ پھنس گئے, لیکن اگر کمپنی نے آپ کے ساتھ لانگ ٹرم ڈیل کر لی اور لیٹس سے $20 پر پیس کر لی, آپ تو 5 سال کے لیے اس کو بیچتے رہیں گے. تو اگر آپ نے $25 پہ پھنس گئے اور ہائی پرائس لے کے آپ نے سمجھا کہ دیٹ از گڈ انف, تو پھر تو مے بی یو ول لوز فار 5 لانگ ایئرس. تو اس لیے آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں جب آپ ایموشنلی کسی چیز پہ سٹانس لے کے پھنس جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, لاک ان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو وارن یو, آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پوزیشنل بارگیننگ ہے یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. اسکرین پہ دیکھیے, دیر از اے ٹینڈینسی ٹو سی دی ادر ڈسپیوٹنٹ ایز این اینیمی leading to unnecessary impasse or traditional spin-offs, conflicts. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسرے ڈسپیوٹنٹ جس کے ساتھ آپ کی لیٹس سے نیگوشیشن ہو رہی ہے, تو اس کو آپ ان اے وے اینیمی تصور کرتے ہیں. بھائی ایس اینڈ بی کارپوریشن دے آر ناٹ اینیمیز, they are actually friends in a way. One is earning because of the other. Both are benefiting from the conflict. The conflict is ایک زیادہ قیمت مانگتا ہے, دوسرا کم قیمت مانگتا ہے. اینیمی نہیں ہے دونوں,
دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے سے دونوں کا بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ پوزیشنل بارگیننگ پوزیشن بناتے ہیں نا, جب پوزیشن لیتے ہیں کہ نہیں جی $25 بس, اس کے ریزلٹ میں کیا نکلتا ہے؟ اس کے ریزلٹ میں ایسا لگتا ہے کہ یار میں یہ تو بڑا ریجڈ قسم کا بندہ ہے, یا آرگنائزیشن ہے یا کمپنی ہے, تو یہ تو فلیکسیبل نہیں ہے. تو اس چیز سے کیا ہوتا ہے؟ اس چیز سے دونوں ایک دوسرے کو اینیمی یا دشمن سمجھتے ہیں, اینیموسٹی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ہیلتھی ریلیشن شپ نہیں رہتا. حالانکہ اٹ کین بی اے ہیلتھی ریلیشن شپ if you understand the position of the other party, if you understand and you have done the due analysis of interests of your own company and the interests of the other company, تو پھر mutually beneficial agreement, sale, negotiations ہو سکتی ہیں. اس کو وہ animosity والا ریلیشن شپ نہیں بننے دیں, کیونکہ اگر آپ نے پوزیشن لی اور پوزیشن لینے کے بعد اسٹرکٹ رہے تو پھر چانسز یہ ہیں یو ول بی لاکڈ ان ٹو دا پوزیشن اینڈ یو ول ناٹ گیٹ آؤٹ, یو ول ناٹ بی فلیکسیبل, اینڈ الٹیمیٹلی واٹ ول ہیپن, یو ول لوز دی سیل, یو ول لوز اے بیینیفیشیل ریلیشن شپ فار بوتھ دا کمپنیز. تو اس لیے اس بات کو سمجھیے, اپنے انڈیویجولس کے درمیان میں بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے, کمپنیز کے درمیان میں بھی ہوتی ہے, ملکوں کے درمیان میں بھی ہوتی ہے. تو اس فلاسفی کو سمجھنے والی بات ہے کہ should you lock in, should you take a position and should you stick to the position, or should you really be flexible and don't take a position جس کے لیے آپ کو فیس سیونگ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور امیج کا مسئلہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوں. یہ جو انالیسز ہے نا, اس کے کانٹیکس میں تھوڑی سی باتیں اور کرتا ہوں کہ یہ جو فلیکسیبلٹی سیٹلمنٹ میں لے کے آتی ہے نا, یہ آپ کا انٹرسٹ انالیسز یہ آپ سے کرواتا ہے. اٹ ڈزنٹ لیٹ یو مس آؤٹ آن اپرچونیٹیز, اٹ ایکچولی ہیلپس یو ٹو ریچ این آپٹیمل resolution of the problem. It enables you to evaluate the interests which could be outside the conflict. بعض اوقات آپ اسی کانفلکٹ کے اوپر جو نیرو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر پھنسے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اسی ایس بی کارپوریشن کا ہی کیس لے لیں. اگر آپ نے ایک نیرو چیز جو کہ لیٹ سے پرائس ہے اسی پہ پھنسے رہے, تو یہ جو اور بہت سارے بینیفٹس ہیں. بینیفٹس کیا کہ بھئی ایس کارپوریشن کا امیج بھی بنے گا کہ بھئی انہوں نے چپ بنایا اور اس چپ نے فلاں کمپنی کو, بی کمپنی کو اتنا فائدہ پہنچایا, بی کمپنی فلرش کر گئی اس کی وجہ سے. یہ جو آپ کا امیج بنے گا, یہ جو آپ کا نام بنے گا, یہ جو آپ کی ریپوٹیشن کمپنی کی بنے گی, یہ بھی تو ایک ویلیوبل چیز ہے. جیسے یہاں آپ بعض کا دیکھتے ہیں بعض کمپنیاں اس طرح کا کام بھی کرتی ہیں کہ نو پروفٹ نو لاس پہ سیل کر جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ ہمارا والیوم تو بنے گا. تو اس لیے فلیکسیبلٹی رکھی. یہ نہیں ہے کہ اچھا جی میں نے پروفٹ ضرور لینا ہے. ایٹ ٹائمز یو ڈونٹ ٹیک پروفٹ. یہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے. یہ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے کہ اچھا جی آئی کینٹ سیل اٹ وداؤٹ پروفٹ. ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو سیل فار وداؤٹ پروفٹ. مے بی دیٹ پرسن اور دیٹ کمپنی از اے فیوچر is a potentially beneficial for future. تو اس لیے یہ پوزیشن سے بچنا چاہیے. یہ پوزیشن جو ہے نا زیادہ تر نقصان دیتی ہے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی کل کو آپ کو ایسے مواقع فراہم کر سکے جس میں you could earn much more than what you feel you are going to lose in the present transaction. جیسے یہ میں $25 والی جو چپ کی سیل ہے اس کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اگر ان کے ساتھ لانگ ٹرم ڈیل ہو جاتی ہے, یو مائٹ بی میکنگ مچ مور منی دین سیلنگ اے کوانٹٹی ایٹ دی کاسٹ آف $25 or something. تو اس لیے what I'm trying to give a message about is that positional bargaining, taking position, that could be injurious, that could be dangerous, that could be bad for you as an individual,
that could be bad for you as a company and that could be bad for you as a country. کیونکہ پھر once again وہ فیس سیونگ کا والا مسئلہ جو میں نے پہلے کہا، وہ اس طرح کے مسائل آئیں گے، ایموشنالٹی کے مسائل آئیں گے، وہ جو ہیٹ آف مومنٹ ہے وہ آپ کو آپ کے اپنے گول سے ہٹا دیتی ہے. وہ جو پوزیشن ہے نا، سم ٹائمز اٹ کریٹس این ایموشنل سچویشن، اٹ کریٹس اے سارٹ آف اینگری سچویشن، اٹ کریٹس اے ہیٹ آف مومنٹ، اور وہ ہیٹ جو ہے نا آپ کو ایک جگہ پہ روکے رکھتی ہے، آگے نہیں چلنے دیتی. جو لوگ نیگوشیشن اس طرح کی کر رہے ہیں، انٹرسٹ آپ کے اگر سارے پورے نہیں ہو رہے، تھوڑے پورے ہو رہے ہیں، یا تھوڑے انٹرسٹ آپ کے ان اے وے آپ کو مل رہے ہیں، آپ کے کچھ آبجیکٹیوز پورے ہو رہے ہیں، سارے نہیں ہو رہے،